کل تک ان بازاروں کے ہر موڑ پہ رونق تھی اور آج موت کا سناٹا راج کر رہا ہے۔ کل تک کا جنت نظیر ہمارا کشمیر آج ایک قبرستان کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ 8 اکتوبر کی صبح کشمیر کا وسیع و عریض علاقہ اور صوبہ سرحد میں مانسہرہ، ایبٹ آباد، بالا کوٹ اور بٹگرام کے علاقے قومی تاریخ کے سب سے بڑے زلزلے سے شدید متاثر ہوئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے، 3 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے، بچوں کی بڑی تعداد سکولوں میں زندہ دفن ہو گئی۔ 18,000 مربع میل کے علاقے میں مکانات، بازار، سکول اور مساجد سمیت عمارات تباہ ہو گئی۔ آج بھی 40 لاکھ سے زائد افراد بے رحم سرد موسم، کھلے آسمان تلے یا خیموں میں ایک نئی زندگی کی امید میں انتظار کی گھڑیاں گن رہے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم آزمائش کے دہانے پر کھڑی ہے۔ قدرت ہم سے توبہ، ایثار اور قربانی کی خواہاں ہے کہ رحمت الہی لوٹ آئے۔ ہمیں اس امتحان میں پورا اترنا ہے، ابھی یا کبھی نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت نے ایثار اور قربانی کی ایک نئی مثال رقم کی ہے، لیکن عوام کے بھرپور تعاون کے باوجود امدادی کارروائیوں کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہ آ سکے۔ مدد کی اشد ضرورت ابھی باقی ہے۔ زلزلے کے فوری بعد جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کی سرپرستی میں الخدمت فاؤنڈیشن نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ پہلے ہی روز شام تک مظفر آباد اور بالا کوٹ تک اشیاء ضرورت کی ترسیل اور فرسٹ ایڈ کا آغاز ہوا۔ ابتدائی طور پر زخمیوں کو نکالنے، مرنے والوں کی تدفین اور متاثرین کو مناسب مقامات پر پہنچانے کا کام کیا گیا۔ 24 گھنٹوں کے اندر 25,000 افراد کے لیے افطار و سحر میں پکائے ہوئے کھانوں کی فراہمی کا نظام قائم کر دیا گیا۔ قاضی حسین احمد کی قیادت میں پاکستان کے کریا کریا میں پھیلا ہوا خدمت خلق کا سب سے بڑا یہ ادارہ زلزلے کے اگلے ہی روز پورے ملک میں متحرک ہو گیا۔ شہر شہر اور گاؤں گاؤں امدادی سامان اور عطیات جمع کرنے کے لیے کیمپ لگائے گئے۔ کراچی سے چترال تک شہروں اور قصبوں سے روزانہ امدادی سامان کے سینکڑوں ٹرک روانہ کیے گئے۔ مظفر آباد، باغ، راولا کوٹ، مانسہرہ سمیت مختلف مقامات پر الخدمت فاؤنڈیشن نے ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ کراچی کے سابق ناظم نعمت اللہ خان اس پورے کام کو منظم اور مربوط بنانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ متاثرین کو انتہائی منظم اور مربوط نظام کے تحت گرم کپڑے، کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی شروع کی گئی۔ پہلے ہی ہفتے میں 10,000 خیمے جبکہ 1 ماہ کے دوران 18,000 خیمے تقسیم کیے گئے۔ 15,000 ترپالیں، 1 لاکھ کمبل، 35,000 راشن پیکٹ فراہم کیے گئے۔ 55 ریلیف کیمپوں میں 12,000 کارکن امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی مدد سے مظفر آباد، باغ، راولا کوٹ، مانسہرہ اور بالا کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں 23 طبی مراکز اور فیلڈ سرجیکل ہاسپٹل قائم کیے، جہاں دن رات زخمیوں کے علاج اور آپریشن جاری ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے 315 ڈاکٹرز، 700 پیرامیڈیکل سٹاف اور 600 کے قریب رضاکار ان ہسپتالوں میں خدمات انجام دیتے رہے۔ یہاں روزانہ 4,000 مریضوں کا علاج ہوتا رہا، جبکہ روزانہ 350 عام اور 100 کے قریب بڑے آپریشن ہوئے۔ الخدمت کی وساطت سے ملیشیا، ترکی، سنگاپور سمیت 9 ممالک سے 180 ڈاکٹروں نے بھی ان ہسپتالوں میں کام کیا۔ پہلے ماہ کے دوران 15 کروڑ روپے کی ادویات فراہم کی گئیں۔ یہ طبی خدمات ابھی تک جاری ہیں۔ الخدمت کے تحت قائم شدہ کیمپوں میں کام کرنے والے کارکن سیلابوں، قدرتی آفات اور افغان جنگ میں
امدادی سرگرمیوں کا تجربہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علاقے کا سروے اور متاثرین کی ضروریات کا جائزہ لے کر منظم طریقے سے امدادی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں۔ یوں عوام کی فراہم کردہ امداد مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ متاثرین کی ایک بڑی تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے۔ ان خواتین اور بچوں سے رابطے اور ان کے مسائل کے حل میں خواتین رضاکار ہی بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں میں الخدمت فاؤنڈیشن کا یہ احساس ہے کہ خواتین کی بڑی تعداد الخدمت کی امدادی سرگرمیوں میں مصروف کار ہے۔ میرے بکھرے پہاڑوں کے دام، میری ماں بہنوں کے آنسو اور وارث میرے بھائیوں، آنکھوں میں پیار کی پیاس، تم جانتے ہو کیا سوچتے ہیں، تم جانتے ہو کیا سوچتے ہیں، ان سب کے دلوں کی دھڑکن، ان پیار کی پیاسی آنکھوں، ہم سب کو اپنا مانو کہ بس ایک سوال سب کے لیے، کیا ہم کو چھوڑ کے جاؤ گے، کیا بدلی رت میں آؤ گے، جب موسم تیور بدلے اور شام سورج نکلے، جب تارے جھیل میں ڈوبیں گے، جب قبریں سبزا ہوئیں، جب رستے پاؤں کچلیں گے، جب دکھ کی شکلیں بدلیں گی، جب ناخن زخم کر دیں گے اور آنکھیں خون سے چھلکیں گی، حرف دعا دست شفا، کیا رت بدلی تو آؤ گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن زلزلہ زدگان کی ضروری اور فوری امداد کے ساتھ ساتھ ان کی مستقل بحالی کا بھی نقشہ تیار کر رہی ہے۔ صدمے کے مارے لاکھوں لوگ مصیبت کے دن اور اذیت کی راتیں گزار رہے ہیں۔ انہیں سنبھلنے کے لیے ایک وقت درکار ہوگا۔ یہ کام ہنگامی اور وقتی نہیں، مستقل بنیادوں پر کرنے کا ہے۔ لاکھوں متاثرین کی بحالی کا کام نہ تو تنہا حکومت انجام دے سکتی ہے اور نہ کوئی بیرونی رضاکار تنظیم۔ یہ کام اہل پاکستان نے کرنا ہے۔ یہ کام اہل پاکستان نے پہلے بھی کیا ہے۔ افغان جنگ کے 30 لاکھ مہاجرین کی برسہ برس تک دیکھ بھال اس بات کا ثبوت ہے۔ اہل پاکستان آگے بڑھیں گے تو متاثرین زلزلہ کی مستقل بحالی کا کام بھی انجام پائے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن متاثرین کی فوری امداد کے بعد اب ان کی مستقل بحالی کے پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ آئیے اس کام میں الخدمت کا ہاتھ بٹائیں۔ تعمیر مکان پروجیکٹ، جستی چادریں اور تعمیراتی میٹیریل کی فراہمی 25,000 روپے۔ تعمیر مسجد پروجیکٹ 2 لاکھ روپے۔ تعمیر اسکول پروجیکٹ 5 لاکھ روپے۔ اپنا روزگار آپ اسکیم
बसूरत गाय, भेड़ और बीज की फराहमी 60,000 रुपए। मवाखात स्कीम, एक खानदान की माहाना कफालत 5,000 रुपए। जबकि यतीम बच्चों के लिए आगोश, बेसहारा अफराद के लिए शेल्टर हाउस, खवातीन के लिए गोशे सकून बनाए जा रहे हैं। आइए अहद कीजिए कि जब तक एक भी फर्द मदद का मुस्तहिक है, हम उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आओ अहद करें हम आज के दिन, ये ऊंची चट्टाने सर करके, ये गहरी दरारें पुर करके, इस खंडर को फिर घर करके, लकड़ी के टुकड़े दर करके, आँखों को फिर से तर करके, सब दामन खुशियों से भर के, उस दौर को फिर दोहराएंगे। हम दस्ते मसीहा के वारिस, हम अहद मदीना के वारिस, ना छोड़ के तुमको जाएंगे, ना छोड़ के तुमको जाएंगे। आगे बढ़िए, अल खिदमत फाउंडेशन का साथ दीजिए, मदद कीजिए और मदद करते रहिए। अभी लाखों बेघर, जख्मी, लावारिस और बेरोजगार अफराद आपकी मदद के मुंतजिर हैं। अपने एहतियात मुल्क भर में जमात इस्लामी के दफातर या अल खिदमत फाउंडेशन के कैंपों में पहुंचाएं, या एमसीबी की किसी भी ब्रांच में अल खिदमत फाउंडेशन के नाम अकाउंट नंबर 1354-01-01-3790-5 में जमा करवाएं।